محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے ہوں گے کہ عرب خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کی چپکلش میں مصروف تھے کہ دور خراساں کے ایک علاقے مرو میں ایک انتہائی مہلک فتنے نے جنم لیا کہ جب ایک دھوبی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ دھوبی کی پہلی اولاد تھی جو کہ اس کی بیوی کو 40 سال کی عمر میں نصیب ہوئی تھی۔ دھوبی نے اس لڑکے کا نام ہاشم رکھا، لیکن ہاشم اس قدر بدصورت تھا کہ دھوبی نے کسی کو بھی اس کا منہ نہ دیکھنے دیا۔ محلے کی عورتوں نے بھی جب ہاشم کو دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر نہ رہ سکیں۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی ہوتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بہ دن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ جب اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اسے کراہت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ چونکہ اس علاقے میں ابھی اسلام نیا نیا تھا تو ایک دن ایک عربی عالم اس محلے کی مسجد میں آئے۔ ہاشم نے جب دیکھا کہ لوگ اس عالم کی بہت آؤ بھگت کر رہے ہیں تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایک عالم بنے گا۔ تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا۔ ہاشم نے گاؤں اور گھر کو چھوڑا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، لوگ اسے بھول گئے تھے۔ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا، لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا بدصورت جوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی، اولاد تو تھی نہ۔ ہاشم کے علم نے پورے گاؤں کو متاثر کر دیا، وہ نوجوانوں میں مقبول ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہاشم میں کوئی پرسرار روح ہے۔ پھر ایک دن ہاشم نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا اسے براہ راست باتیں کرتا ہے۔ کچھ نوجوان اس بات کو مان گئے اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ماننے والے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ مجھ میں پیغمبر کی روح آ چکی ہے۔ جب بڑی عمر کے لوگوں نے ہاشم کی مخالفت کی تو وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے غائب ہو گیا۔ بس پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ گاؤں میں جتنے بھی اس کے مخالف تھے ان کے گھروں میں آگ بھڑک اٹھی، جسے لوگوں نے یقین کر لیا کہ سچ میں ہاشم سے خدا باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کر لیا اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری علم کہا جاتا، یعنی علم کیمیا۔ آج کی کیمسٹری جیسے اس زمانے میں شعبدے بازیوں اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا تھا۔ مختلف کیمیاوی عوامل سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا، مگر ہاشم کا فطین ذہن اس سے کچھ بہت آگے سوچ رہا تھا۔ پھر کئی سال گزرنے کے بعد ہاشم دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آیا، لیکن اس بار وہ جادو کا علم یعنی علم کیمیا سیکھ کر آیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے مختلف تجربات کرتا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انہی دنوں اسے بخار ہوا اور منہ پر دانوں سے دانے نکل آئے۔ اسے ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے چاہنے والے بھی بس اس کو دروازے سے دیکھتے۔ لیکن چونکہ یہ باتوں میں ماہر تھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مجھ پر بھی بیماری آئی ہے جو کہ ایک آزمائش ہے۔ خیر کچھ روز بعد ہاشم نے اپنا علاج خود ہی کر لیا۔ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے منہ پر دانے کیمیائی تجربے کی وجہ سے نکلے تھے۔ خیر اس نے اپنی بدصورت اور بد شکلی کا یہ حل نکالا کہ اس نے سونے کا ایک نقاب تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر چڑھا لیا اور لوگوں کو یہ دلیل دی کہ مجھ پر تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس لیے چہرہ چھپا لیا ہے۔ اسی نقاب کی وجہ سے ہاشم ابن مقنوع یعنی نقاب والا یا نقاب کا بیٹا مشہور ہو گیا۔ وہ دن رات تجربات کرتا رہتا، تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی، پھر روزگاروں کی کمی نہ تھی۔ چند نوجوانوں کو کیمیائی گری کے شعبدے دکھا کر مرعوب کیا اور وہ ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کو تمہارے استاد یعنی ہاشم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں اتر آئی ہے۔ ساتھی جو اسے مرعوب تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے رب کائنات کہو اور مجھے سجدہ بھی کرو۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ چونکہ ہاشم کو لوگ اسی کی ذات سے پہچانتے تھے اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک نئی جگہ آباد ہونا چاہیے۔
چنانچہ وہ اپنے 20 قریبی ماننے والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل پڑا، یہاں تک کہ ماورا نہر کے علاقے کش میں جا رکا۔ یہ نہایت سرسبز علاقہ تھا۔ آبادی کی ایک طرف ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں پر پہلے سے ایک قلعہ موجود تھا جس کا نام قلعہ فرکوش تھا۔ ہاشم نے اسی قلعے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ہاشم نے اس قلعے میں بیٹھنے کے لیے اپنے لیے ایک مخصوص حال منتخب کیا اور تجربات کر کے اپنے ارد گرد ستارے روشن کر لیے، اور جہاں یہ بیٹھتا وہاں ایک بڑا گول ستارہ اس کے سر پر روشن رہتا۔ ہاشم جب ان انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پر روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور انہیں خوشخبری سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ تم اس کے مقرب فرشتے ہو اور تم بھی انسانی شکل میں آئے ہو کہ جو خدا چاہے کر سکتا ہے۔ خیر، اس نے لوگوں کو مختلف تجربات کر کے اور مفت کھانے کھلا کر مرغوب کر لیا۔ اس علاقے کے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اسے اپنے ماننے والوں کے لیے ان کے گھروں میں چوری حلال کر دی جو اس کو نہ مانتے تھے، اور ان کی عورتیں اور کنواری لڑکیاں بھی حلال کر دی۔ اب ہاشم نے اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے 20 لوگوں کو مروا دیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں سے آئے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب اس نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی۔ اس علاقے کے گورنر نے عباسی خلیفہ المہدی بااللہ کو ہاشم کی خدائی کے دعوے کے متعلق خبر بھیجی، لیکن خلیفہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ کش کے قریب ہی ایک جگہ خشب نام کی تھی، پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ چاند کے سوا روشنی کا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب چاند ہلال کی صورت میں ہوتا تو یہاں گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کی شہرت سنی تو ہاشم امب مقتا کی شہرت سنی تو سوچا کہ اگر وہ خدا ہے تو ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خدا ہی نہیں۔ قبیلے کے چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا، کیونکہ مکشب کے علاقے کے لوگ جنگجو تھے اور ہاشم چاہتا تھا کہ یہ بھی اس کو خدا مانے تاکہ اس کی جنگی قوت میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ چونکہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند پورا نہیں ہوتا تو روشنی کم ہونے کی وجہ سے تمہارے علاقے میں اندھیرا چھایا رہتا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ایک نیا چاند بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے اسے سجدہ کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کی خدائی کا انحصار دوسرے چاند کے طلوع ہونے پر تھا۔ اس کی مہماتی طبیعت نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی ایجاد نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو ایجاد کر لیے تھے جو ہوا میں معلق اور چمکتے تھے، لیکن چاند بناتا اور اس کو میلوں دور آسمان پر ہوا میں بلند رکھنا یہ تو معجزاتی کام تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یا تو وہ ایسا چاند بنا لے گا یا پھر وہ خاموشی سے کہیں روح پوش ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی مہینوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اسے نکشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ یہی وہ چاند تھا کہ جسے ہاشم ابن مکنا نے اپنی خدائی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل دور پھیلتی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نکشب کی ایک کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نکشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مکنا کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اب ہاشم ابن مکنا نے 2 مزید قلعہ تعمیر کروائے، ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا جس پر کوئی بھی فوج آسانی سے حملہ نہ کر سکتی تھی۔ خلیفہ مہدی نے 2 دفعہ چھوٹے دستے بھیجے جن کو ہاشم نے شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر خلیفہ نے ایک بھرپور اور طاقتور فوج بھیجی جس سے ہاشم کو شکست ہوئی۔ جب ہاشم نے دیکھا کہ وہ ہارنے والا ہے تو اس نے اپنے قلعہ سیام میں ایک بہت بڑی آگ جلائی اور اپنے ماننے والوں کو کہا اب جنت جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے ماننے والوں نے اس میں کود کر جان دے دی اور سب سے آخر میں وہ خود بھی اسی آگ میں کود گیا، جبکہ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو زہر پلایا اور آخر میں خود بھی زہر پی لیا۔ اس کا بنایا ہوا چاند کچھ دنوں تک چمکا اور پھر اسی کنویں میں ڈوب گیا اور دوبارہ نہ نکلا۔ جب اس کنویں میں جا کر تحقیق کی گئی تو کنویں سے سوائے چند کیمیائی آلات کے اور کچھ نہ مل سکا، اور اس طرح آسمان میں دوسرا چاند روشن کرنے کا راز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاشم اپنے سینے میں لیے چلا گیا۔